اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے اس پروگرام کو ایران میں قم شہر میں واقع مسجد مقدس جمکران سے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اور جو ماہ مبارک شعبان کی عیدیں ہیں، اس میں کتنی زوات جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت اس مہینے میں ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہے، حضرت زینب، حضرت قاسم، اور اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بھی ولادت اس مہینے میں ہے۔ ان تمام مناسبتوں سے آپ تمام دنیا کے مسلمانوں کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، اسی طریقے سے علماء کرام، مراجع اعظام، خاص طور پر جو اس خوشی کے حقیقی وارث ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا سما ہے، ظاہر ہے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہماری خوشی انہی کی خوشی ہے اور ہمارا غم بھی انہی کا غم ہے۔ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ خداوند متعال آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو اسی طریقے سے یہ بھی دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو تمام خوشی عطا کریں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، اور انشاءاللہ کوئی غم نہ ملے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی جو خوشی ہے وہ ہمارے لیے سب سے عظیم خوشی ہے۔ تو ناظرین، گفتگو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہوگی، گویا کہ ایک جشن ہے جو یہاں پر ہم منعقد کر رہے ہیں، اور خداوند متعال نے الحمدللہ اس پروگرام میں ایک عظیم شخصیت کی میزبانی کا شرف ہمیں بخشا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ حوزہ علمیہ قم سے تعلق رکھنے والی ایک جلیل القدر شخصیت، حوزہ علمیہ قم کے استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید منتظر مہدی صاحب قبلہ کے محضر میں ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے بیانات سے کسب فیض کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اور تمام ناظرین کا، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ان سب کا، اور سب کا میں شکر گزار ہوں۔ جی قبلہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اسی طرح تمام جو یہ ایام ہیں، جو ولادتیں ہیں، ان مناسبتوں سے آپ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال جو ہے وہ اس مبارک شے کو اتنی مبارک قرار دے کہ ہم سب کی زندگی میں یہ تبریک داخل ہو جائے، ہم آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی اور تمام مومنین کو، تمام محبان آل محمد کو، خصوصاً حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں تبریک اور مبارکبادی عرض کرتے ہیں۔ جی قبلہ، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے، ظاہر ہے بہت یعنی ایک سیریز بھی جو ہے وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آج ہمارا یہ ولادت کے حوالے سے ایک مخصوص پروگرام ہے، تو مختصر طور پر ہم آپ سے کچھ کسب فیض کریں گے، لیکن چونکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے، تو اس تاریخ کا جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ امام کی ولادت کے حوالے سے کچھ آشنائی حاصل کی جائے۔ آپ سے گزارش کریں گے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیے کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ واقع ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ظاہر ہے کہ ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ایک بہت ہی یعنی پر رمز ولادت ہے، اور مسرت بھی ہے اس کے اندر، بے انتہا مسرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ غم بھی ہے، کہ انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہیں گی، مگر یہ پر رمز یوں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے، اور 6 مہینے کا عرصہ نہیں گزرتا ہے کہ بہت ہی مختصر مدت میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ خود ایک رمز ہے، جس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جناب زکریا کی ہاں وہی یعنی بہت مختصر مدت میں، بالکل یہی تقریباً 6 مہینے ہی کی، تو بالکل یعنی وہاں پر بھی ایک رمز تھا، جس رمز کے تحت اللہ نے وہاں پہ ان کو خلق کیا اور
مایوسی حضرت زکریا جو ہے وہ اس سے نجات دی ان اس کو. نجات دی، اور اللہ نے وہ قیام جو کہ حضرت زکریا تنہا نہیں کر سکتے تھے، جی اس قیام کو بھرپور طریقے سے پورا کرانے کے لیے جناب یحییٰ کو پیدا کیا. بے شک. گرچہ حضرت زکریا نے وارث مانگا تھا، اور وارث جو ہوتا ہے وہ مقصد یہ کہ بعد میں کام آتا ہے، جی لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ کی، اور وہ وارث جو ہے اسی پیغام کو جو ہے وہ قائم کرتا ہے. جی حضرت یحییٰ کی شہادت اور ان کی جو ہے وہ مقابلہ آرائی جی اور استادگی اور قیام جو ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی کافی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں یعنی اور امام حسین یعنی السلام. سارے بالاتفاق، یعنی اس میں مخالف و معالف، یعنی وہ لوگ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو رسول کا بیٹا مانتے ہیں جی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے واسطے ہی سے، جی لیکن امام نہیں مانتے ہیں، وہ بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ان خصوصیات کے قائل ہیں، بے شک. اور ان کی بھی کتابیں پر ہیں، اور بہت سی اور خصوصیات. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے رمز جو ہے وہ کچھ نبوت اور رسالت کے آثار سے ملتے جلتے ہیں. بے شک. تو جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت میں جو چیز کار فرما ہے، وہ چیز یہاں پہ بھی کار فرما ہے. وہاں بھی ایک کلمہ کے رمز سے ولادت ہے، یہاں پر بھی وہ ولادت کا جو طریقہ ہے وہ بھی کلمئی ہے. جی چونکہ مادی طریقہ تو اور کچھ ہوتا ہے، صحیح لیکن یہاں کوئی مادی طریقہ ظاہر نہیں ہوا، صحیح. اور آپ کی ولادت ایسے ہوئی کہ اس کا ثبوت اور بین ثبوت جو ہے وہ یہ ہے. البتہ روایات میں نام مختلف ہیں، کسی نے ام الفضل لکھا ہے اور کسی جی. نے ام ایمن لکھا ہے. تو الغرض یہ کہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ عام ولادت نہیں ہے، صحیح. کہ پیغمبر نے فوراً کہا لاؤ میرے فرزند کو، اللہ جب اکبر. ولادت ہو چکی ہے آپ کی جی تو مجھے دے دو. مجھے دے دو. جی تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بزرگ گھر کے جو ہیں فوراً بچے کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جی. اور اس کو اذان و اقامت جو کچھ بھی ہمارے یہاں جو معصومین نے تعلیم دی اس کے لحاظ جی. سے. اور ظاہر کہ پیغمبر تو خود ہی جو ہیں بابا ہیں، راس و رئیس ہیں، سب کچھ ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے کہ اور خوشی سے ہی، کیوں اس لیے کہ جس کی بشارت دی گئی ہے اور جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر خود کہنا ہے کہ انا ابن ذبیحتین، جی ہم دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں. تو ایک ذبیحہ تو خود ان کا باپ ہے جی جناب عبداللہ، صحیح. کہ جن کو بدل قرار دیا گیا، اور ایک حضرت اسماعیل کہ بالکل. جن کے کو بدل قرار دیا، اور پھر بدل اس کی وجہ سے بدل قرار دیا. تو یہ پوری کہانی اور داستان جی جب جی ہم تک پہنچی ہے انہی کے ذریعے سے، تو ان کی نظروں میں تو سب ہی ہے. جی تو جی. ایک تڑپ اور بے چینی آپ یہ دیکھیے، اور پھر اس کی مسرت کہ یہ بچہ کتنا اللہ اکبر. عظیم ہے، لہذا فوراً جلدی سے ہم آگوش میں لے لیں. تو کسی بی نے یہ کہا ام فضلیہ، ام ایمن نے، کہ ابھی تو غسل ہی نہیں دیا، غسل مولود نہیں دیا گیا ہے ابھی تو. جی جی چونکہ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے. بالکل. تو حضرت نے فرمایا کہ وحق اس کا غسل ہوگا جس کو غسل اللہ نے خود دے کر کے بھیجا ہے، وہاں سے جن کو مائے پاک بنا وہی کے سے بھیجا جو ہے جس اللہ کا اکبر. غسل دیا گیا ہو، جی اس کو کون غسل دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ولادت عام نہیں ہے، یہ ولادت مادی نہیں ہے، یہ ولادت روحانی اور کلمئی ہے. جی یعنی خلق جو ہے نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک امر ہے جو کہ کلمئی ظاہر ہوا. گرچہ پروسیس سے ظاہر کرتا ہے خدا، جی جی بالکل. لیکن یہ کہ یہ امری ہے. اور یہ آپ اندازہ کریں کہ یہاں سے یہ اندازہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور حضرت ابراہیم جو حضرت پیغمبر ختم مرتبت کے بیٹے ہیں، ان کی ولادت میں زمین آسمان کا فرق تھا. بے شک. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اور امام حسین کا جب فرق ولادت میں ہے جی جی تو ظاہر ہے کہ ذات میں بھی فرق ہوگی، مراتب میں بھی تو مراتب میں بھی فرق ہوگا. شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ پیغمبر نے مقدم کیا امام حسین علیہ السلام حضرت ابراہیم پر، حضرت ابراہیم کو نثار کر دیا امام حسین علیہ السلام پر. تو یہ سب عظمتیں ہیں جو موجود ہیں. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ عام ماں سے بھی نہیں پیدا ہوئے، بالکل. یہ بھی بہت ہی اہمیت کا عامل لفظ ہے. حد یہ ہے کہ میں ایک لفظ میں طے کر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی حضرت مریم علیہ السلام کوئی عام بی بی نہیں تھی، جی
اور ان کے لیے خود خدا نے کہا ان اللہ استفا کے و طہارک کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یعنی اللہ خود ان کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے اور ان کو چنا ہے اللہ نے اسی لیے کہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کرے، اور کوئی عام نہیں تھی، مگر یہ کہ مریم کا مثیل سمجھ لیجئے اور نظیر سمجھ لیجئے بی بی زہرا ہیں، بلکہ مافوق ہیں۔ بی بی زہرا وہ ذات ہیں کہ جن کا کوئی مثیل نہیں، نظیر نہیں، کوئی دنیا میں اس طرح پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم نقطے اجازت کے ساتھ آپ کی ایک اہم نقطے کی طرف ابھی جو آپ نے دونوں ان کی تلاوت کی نا آیت کی، وہاں کہا گیا علی نساء العالمین، لیکن جب بی بی کے لیے کہتے ہیں تو نساء والا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یطہرکم تطہیرا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، کائنات کی کوئی شے ہو، بے شک کوئی ان کا شے ہو۔ بالکل۔ اور ایک بات یہ ہے کہ وہاں ایک ہی دفعہ طہارت ہے، جی طہارکے، اور یہاں پر ہے یطہرکم تطہیرا، تشدید کے ساتھ ہے، جی جی بالکل، یعنی تاکید ہے۔ بالکل تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی اہم شخصیت ہیں کہ جو حضرت مریم سے بھی بلند ہے، جی اور میں نے عرض کیا کہ حضرت زہرا تو کوئی مثیل بھی نہیں ہے، نظیر بھی نہیں ہے، جی اور حضرت مریم کے لیے تو موجود ہو گئی حضرت زہرا، جی لیکن حضرت زہرا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مریم ہے ان کی نظیر، کیوں؟ اس لیے کہ مریم سے مافوق ہیں، بے شک بہت ہی بلند ہیں۔ تو اب ظاہر کہ امام حسین علیہ السلام کی ایسی عظمت، ماں کے فرزند ہیں، بے شک، تو ایسے سے پیدا ہو رہے ہیں، تو کوئی عام آرڈنری ماں سے تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہاں تو سارے معصومین کا یہی حال ہے، چاہے فاطمہ بنت اسد ہی ہوں اور چاہے خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں۔ ہاں یہ بات مانا کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کا بیٹا ہے، ان سے پیدا ہو رہا ہے، اور وہ جو ہیں وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، حضرت خدیجہ، اور وہ ایسی بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کہ ان کے لیے کوئی تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے تو غسل دیا گیا ہو یا یہ کہ دھویا گیا ہو کعبہ۔ سبحان اللہ، توجہ کریں آپ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ولادتیں جو ہیں خاص تھیں، اور یہ ولادتیں جو ہیں وہ امری تھیں، یہ ولادتیں جو ہیں وہ کلمہ الہیہ ہیں، ان کا ظہور جو ہے اس طریقے سے ہوا، گرچہ پروسیس کے ساتھ ہوا، چونکہ بشریت میں لانا معاف کیجیے گا، یعنی جسارت نہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے، ایک گویا کہ نسبت سے ہم امام کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ایک ایسی ماں کے بیٹے ہیں جن کے لیے یہ انتظامات ہوئے اور ساری چیزیں، لیکن خود ہم اس وجود کو دیکھنا چاہیں گے، تو اس کے لیے خود جو ایک واقعہ آپ کی ولادت ہی کے موقع پہ رونما ہوتا ہے، فطرس کا جو واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ وہ بے شک یقیناً ہم وہاں تک بھی آتے ہیں، بالکل ضرور آئیں گے، کیوں نہ آئیں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو ہے ایک تو ماں کی طرف سے، ایک باپ کی طرف سے، ایک نانا کی طرف سے، اور ہم نے نانی کا بھی حال آپ کے سامنے رکھا کہ وہ بھی بھائی بھی پھر، تو یہ ساری چیزیں تو ہے ہی ہیں، اور بھائی امام حسن علیہ السلام 6 مہینے کا صرف فاصلہ ہے، باعظمت امر، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام حسن کی موجودگی یعنی کافی حد تک، اگر پہلی اولاد ہوتی ہے تو انسان کو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، تو رسول کی بے چینی ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، رسول اللہ اس طرح بے چین ہے کہ کتنا جلدی کہ ابھی وہ بچہ پیدا ہوا، کہنے لاؤ مجھے دے دو، یعنی اتنا، یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید یہی وجہ ہے، شدت سے انتظار تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا انا من الحسین، حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اپنے مقاصد، اور جو اپنا ہی نہیں بلکہ کل کائنات میں جتنے انبیاء و مرسلین آئے سب کے مقاصد کو حفظ کرنا جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے تھا، لہٰذا شاید اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی، تو یہیں سے عظمت کا اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیثیت اتنی بلند ہے کہ پیغمبر بے چین ہے، تو سارے انبیاء اور رسول اور سب جو ہیں ہلچل مچی ہوئی ہے اس وقت کہ امام حسین پیدا ہوئے، اوپر سے لوگ چلے آ رہے ہیں، اتنی ہلچل مچ گئی کہ جوق در جوق ملک چلے آ رہے ہیں تہنیت کہنے کے لیے پیغمبر کو۔ اب پیغمبر کے اندر جوش و ولولہ جو ہے، اس جوش و ولولہ کو دیکھتے ہوئے ملک آ رہے ہیں کہ اس وقت جوش و ولولے میں ظاہر ہے کہ محبت اس قدر بڑھی ہوئی ہے، جو مانگیں گے مل جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ملک تو ہے، ملک بھی معصوم ہے نا، اور انشاءاللہ ہم بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آج اتنی بڑی عید ہے، جو چاہیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ، خدا کرے، اور بلکہ دعا یہ کرتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ اپنی تمام تر تمکنت اور حکومت کے ساتھ آج جو ہے صدقہ دے دیجئے امام حسین علیہ السلام کو، اور ہماری طرف نگاہ رحمت کر دیجئے۔
تو ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ سوچ کر کے اب یہ لوگوں کی للک دیکھ کے، یعنی ملک کی جتنے ملائک ہیں ان کی للک دیکھ کر کے، ملک کی للک دیکھ کر، للک کیا دیکھ بات ہے، کر سبحان اللہ۔ کے یہ جو ملک صاحب تھے جن کو ابھی آپ نے نام لیا جی فطرت خیر، وہ لمبی چوڑی داستان کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جی یہ جہاں بھی تھے وہاں سے یہ للک دیکھ کے انہوں نے پوچھا بھائی کی خیریت؟ تو اتنی محبت کے ساتھ، اس طرح بے چینی کے ساتھ تم لوگ کہاں؟ ان کا تمہیں نہیں پتا؟ ان کا کیا ہو گیا؟ ان کا رسول اللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، امام حسین کی ولادت ہو گئی۔ یہ چیز دیکھ کر کے اس کے دل میں بھی کیفیت آئی، وَإِلَّا رسول اللہ خود پیدا ہوئے، وَإِلَّا حضرت علیہ السلام پیدا ہوئے، امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت سیدہ پیدا ہوئیں، یہ کیا کم تھے لوگ؟ بہت بڑے لوگ تھے اس کے معافی کے لیے۔ ہاں نہیں، لیکن آج کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے بس اس نے جو ملک کے اندر کیفیت دیکھی، اس جوش و ولولہ اور للک کو، تو فوراً جو ہے اس نے کہا کہ ہم کو بھی لے چلو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب لے کے آئے اور مدعا جبریل نے رکھا پیغمبر کے سامنے کہ یہ آئے ہیں اپنی معافی و تلافی کے لیے، بہرحال خدا جانے کہ کس لیے، ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک جملہ ضرور کہیں گے کہ تو پیغمبر نے کہا کہ گہوارے سے مس ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ نہ پوچھے کہ کیوں آیا ہو، کیا آیا ہو، کیا بھیا کوئی خطا تو ضرور تھی، تو اسی خطا کے لیے آیا ہے، معافی مانگے۔ اور پیغمبر نے بھی، یہ پیغمبر نے ہم پر احسان کیا ہے، پیغمبر یہ نہیں کہا کہ ہاں لاؤ لاؤ اور امام حسین کو مس کر دیتے، نہ، یہ اپنا ہاتھ پھیر دیا ہو خوشی میں یا جاؤ، اپنا ہاتھ پھیر نہیں، اس لیے کہ اگر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو پیغمبر کہاں ملیں گے ہم جیسوں کو، اور یا امام حسین کو مس کر دیتے تو ہم جیسوں کو کہاں ملیں گے۔ گہوارہ مس کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہو جائے۔ بے شک، بالکل۔ وہ زندہ امام حسین السلام گہوارہ میں لیٹے تھے، آج امام حسین جس گہوارے میں لیٹے ہیں اس گہوارے میں مس کرو، اس نے مس کیا، اللہ نے اس کو عطا کیا بال و پر، اور یہ وہ کہ آخر میں وہ خود کہتا ہوا اڑا کہ انا عتیق الحسین من مثلی، کون ہے میرا مثل، کون ہے میرا مقابل، کوئی نہیں، انا عتیق الحسین۔ اور آج جہاں پہ لیٹے ہیں وہ تو ہوئی خاک شفا گئی۔ اب وہ تو یہ ہے کہ اتنا ہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ 20 میل مربع میں، یعنی 5 میل لمبائی اور 4 میل چوڑائی، 20 میل مربع میں جتنی مٹی ہے سب خاک شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے کہ اس مٹی کو خاک شفا قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں یہ گہوارہ ابدی بنا دیا کہ اب جو ہے ہر شخص، اچھا یہ بھی دیکھ لیجئے ملک آ کر کے بھی یہ بتا دیا بھائی انسان تو انسان، ملک بھی یہیں پناہ لیتے ہیں۔ بے شک۔ اب آپ لوگوں کو، ناظرین کو ایک جملہ یہ بھی کہتے چلیں کہ لوگ آج تک یہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار افضل ہیں کہ ملک افضل ہیں، اب آپ یہی بتا دیجئے مفضول کبھی افضل کو وسیلہ نہیں قرار دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر جو ہے وہ ملک خود وسیلہ قرار دے کر کے اپنے مغفرت چاہتا ہے، اور اللہ نے مغفرت کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ مقام امام حسین علیہ السلام اور محمد و آل محمد کیا مقام ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معصوم ہونے کے بعد معصوم کے ہاں ترک اولا کا تصور ہے، گناہ کا نہیں ہے، تو جو بھی انہوں نے کیا تھا وہی ترک اولا ان کے لیے وبال تھا کہ اسی سے نجات ان کے لیے ضروری۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، خیر ہم سب جو ہے امید کرتے ہیں کہ کائنات میں جو جہاں بھی ہے آج کی شب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بحق حضرت امام حسین علیہ السلام تمام گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے اور مغفرت کرے بحق محمد۔ واقعاً ایک در حسین علیہ السلام ایسا ہے کہ آتے ہی ایک تو یہ جو مجدہ ہمیں سنایا گیا فطرت کی رہائی، ہمیں ایک امید ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو حور والا مسئلہ کربلا میں رہا بے شک ہمیں، ورنہ تو ہم اس لائق نہیں ہے کہ منہ دکھا سکیں انہیں، یعنی یہ ہمارے لیے سمجھیے کہ ایک سبق مل جاتا ہے، بے شک ایک درس مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں بیچ میں اتنی بات اور آپ کی ہی بڑھاتے ہوئے جان ڈال دوں کہ آپ دونوں جگہ دیکھ لیجئے، یعنی میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا للک والی، کہ یعنی وہ ملک جو ہیں جس طرح سے آ رہے تھے تو وہ ان کے ایک محبت جو دکھائی دی، تو ان کے بھی دل میں محبت پیدا ہوئی امام حسین کی، تبھی ان کا ہم کو بھی لے چلو۔ اور وہاں پہ حر کے یہاں بھی یہی ہے کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ماتم میں تیری ماں بیٹھے، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، ورنہ میں درود و سلام کے علاوہ کچھ وہاں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں عظمت بھی ہے، عظمت ہوتی نہیں جب تک محبت نہ ہو، تو اس کے دل میں یہ محبت کار فرما ہوئی جس کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ لہٰذا یہ نہ پوچھیں کہ محبت کیا کرتا ہے،
محبت آل محمد علیہ السلام کردار اور زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ حر علیہ السلام ہو گئے اسی محبت سیدہ کے، جن کو السلام علیکہ یا ولی اللہ کہہ کے اب سلام کیا جاتا اب ہے۔ سلام کیا جاتا ہے، یعنی مقام بلند ہو گیا اس کا اور ولی خدا بن سبحان گیا۔ اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ اب حر جو ہے وہ واقعاً یہ بہت ہی اہم بات ہے، جی اور اس کے اوپر توجہ کرنا چاہیے ہم سب کو جی کہ یعنی ایک شخص، ایک فرد ایسا کہ دنیا کو یہ بھی ایک پیغام دے گیا کہ کبھی بھی حق و باطل اگر روشن ہو جائے تمہارے سامنے تو کبھی بھی تم جو ہے دنیا کے اس میں نہ پھنسنا، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، بالکل۔ اور بالکل حق کے ساتھ رہنا، باطل کو خیر بات کہنا۔ قبلہ ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے ظاہر ہے ہماری گفتگو جو ہے کربلا تک بھی پہنچ گئی ہے، حضرت حر کا تذکرہ رہا اور ولادت، تو دونوں کو ہم ملاتے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیے آج خوشی کا سماں ہے اور الحمدللہ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ہمارے تمام ناظرین اور بلکہ خداوند متعال نے جن کو توفیق دی ہے، سب امام حسین علیہ السلام، کہا جاتا ہے نا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ یہاں پہ مسلمان ہونا ہی نہیں، ہر انسان جو ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے، تو سب خوشیاں منا رہے ہیں اپنے طریقے سے۔ لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم جو محبان اہل بیت ہیں، ہم جو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا شیعہ اور ان کا پیروکار کہتے ہیں، تو یعنی کیا یہ خوشی منانا یا صرف غم منانا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ واضح آپ فرمائیے۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ خوشی منانا اور غم منانا یہ تو فطری چیز ہے۔ جی جب کوئی چیز آپ کو محبوب ہے اور وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو خوشی طاری ہو جاتی ہے، صحیح، اور کوئی چیز آپ کو جو بے حد محبوب ہو وہ آپ سے چھن جائے تو غم ہو جاتا ہے۔ غم ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، جی کوئی بھی چیز ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کو ہمارے نفس سے زیادہ معصومین جو ہیں محبوب ہیں۔ بالکل، النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم، جی تو ظاہر ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من من انفسہم، انفسہم، جی ظاہر ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں، جی ان سے محبت کرتے ہیں، تو ظاہر کہ جب یہ ہم کو ملیں گے تو ہمیں تو خوشی طاری ہوگی، بے شک، اور ظاہر ان کی ولادت ہوئی تو ہمیں خوشی ہوئی۔ جی اور جب ہمارے ہاتھوں سے یعنی ہمارے ہاتھ اتنے کوتاہ ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھوں سے نظروں سے اوجھل ہو جائیں جی تو ظاہر ہے کہ ہم وہ چیز نہیں پا رہے ہیں جو بے حد محبوب ہے، جی تو ہمیں غمی طاری ہوگی۔ یہ فطری ہے، تو یہ تو فطری تقاضا ہے۔ اب اللہ نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ دنیاوی مسائل ایسے آ جاتے ہیں سامنے جی کہ کبھی ان محبتوں اور ان غموں کے درمیان جو ہے حائل ہو جاتے ہیں، صحیح، تو اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے اور اسی لیے اس نے اجر رکھ دیا ہے، ورنہ فطری چیز پہ کیا اجر ہے؟ کوئی اجر نہیں۔ لیکن پھر امتحان اس لیے لیا کہ ان چیزوں کو جو دنیاوی ہیں ان سے آپ متاثر نہ ہو کر کے ان کو دیکھا اور ان چیزوں سے دور رہ کر کے خوش ہو گئے، اور جب یہ آپ سے اوجھل ہوئے تو غم میں مبتلا ہو گئے، لہٰذا آپ کے ساتھ اجر بھی رکھ دیا۔ تو اجر بھی ملے گا آپ کو، جی لیکن ان سے خوش ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ خوش ہو گئے دیکھ کر کے تو خوش ہو گئے تو اب آپ ہر طرح چاہیں گے کہ ان کو خوش کیا جائے۔ بے شک، تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی شیرینی لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے تحفہ لے کے آ رہا ہے، تاکہ جتنے ہی زیادہ سے زیادہ ہم چیز ایسی پیش کریں کہ یہ خوش ہو جائیں۔ اب یہ چونکہ آل محمد علیہ السلام نے ببانگ دوحل کہا ہوا ہے کہ ہماری خوشی اسی وقت ہے جو اللہ کی رضایت ہے، جی بالکل، تو اللہ کی رضایت تو اس کی اطاعت میں ہے۔ جی تو جس طریقے سے آپ شیرینی کا ڈبہ لے کے دوڑیں، جس طریقے سے آپ کوئی ایسی چیز دے کے ان کے پاس جائیں کہ جس سے وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، تو ان سب سے بلندتر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ان اپنے مادی کردار چیزوں کو، سے بڑھ کے وہ ہے جو جی مادی چیز تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ بے اس شک، لیے کہ ساری کائنات ان کے لیے خلق کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ جو ہے اپنی ساری قوت لگا دیجئے تب بھی وہ جو خلق کی گئی ہے ان کے لیے ان کے ید قدرت میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ بے شک، پوری کائنات مل جائے تب بھی نہیں دے سکتی، ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ان کو محبوب تر ہے ہم وہ چیز لے جائیں تو وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ محبوب تر جو ہے ان کو وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی رضایت ہے، تو ہم صحیح کریں کہ اللہ کی رضایت حاصل کریں، اس کی اطاعت کر کے، اس کی نافرمانیوں سے بچ کر کے اپنے کردار کو دوبالا کریں، تاکہ جو ہے اس ولادت کی خوشی میں وہ خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جب وہ خوش ہو جائیں، بھائی دیکھیے فرض کیجئے کہ ایک آدمی یہاں پر بیٹھا ہے اس طرح کا کہ جو بہت ہی تمکنہ تو صاحب عزت و صاحب معرفت ہے جی اور صاحب قدرت بھی ہے، اور
آپ بھی صاحب عزت ہیں، صاحب معرفت، صاحب قدرت ہیں، لیکن اس سے کمتر ہیں، اور آپ آئے تو خوش ہوا کہ بھئی آئے ہم سے ملنے کے لیے۔ ایک وہ ہے جو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی دور سے دیکھ کر کے آیا، تو ظاہر ہے کہ اتنی خوشی تو نہیں ہو جائے گی جتنی آپ کو دیکھنے میں ہوئی ہے۔ صحیح، ظاہر ہے کہ دونوں کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ جی تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم خوشی کا بھی تحفہ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، تو ہم اگر اس کردار کے ساتھ جائیں سبحان اللہ، تو یقیناً جو تھوڑی بہت خامیاں ہیں وہ خامیاں اس تحفے کے ساتھ، جیسے ہی ہم ان کی خوشی میں خوش ہوئے اس کردار کے ساتھ، تو جو خامیاں تھیں وہ خامیاں کی مغفرت بھی ہو گئی، اور ان خامیوں کو برطرف بھی کر دیا کہ آئندہ وہ خامی بھی نہ ہو۔ صحیح، اور یہی معنی ہے کہ گناہ گزشتہ کو بخش دیا اور آئندہ کو بھی بخش دیا۔ آئندہ کو بخش دینے کا معنی و مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آئے گا سوائے اس کے کہ آئندہ اب گناہ ہونے ہی والا نہیں ہے۔ صحیح، مغفرت ہے، مٹا دیا، اب اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی ہے اس کے نفس کے اندر کہ اب یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یہ ان کی خوشی ہے۔ اور غم میں بھی رونا جو ہے وہی فطرت کے تقاضے کے مطابق انسان جب روتا ہے تو رونے میں بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے نفس کے اوپر طاری ہوتی ہیں اور وہ متاثر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ چیزوں کو یاد کرتا ہے کہ فلاں چیز ان کی تھی اور فلاں چیز ان کی تھی اور فلاں چیز ان کی تھی، اور اس وقت ایک جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو حفظ کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، تمام ناظرین کو میرا یہ پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کے معنی ہی اصلی یہ ہیں کہ اگر دل میں امام حسین کا غم طاری ہوا ہے تو ان کے مقاصد کی یاد آئے، اور ان کے مقاصد کو اسی طریقے سے اجاگر کرنے کی سعی کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کے غم منانے کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم آپ کی خوشی میں اس طرح خوشی منائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور آپ کے غم میں اس طرح غم منائیں کہ پیغام خدا تمام دنیا میں پھیل جائے۔ جی قبلہ، امام حسین علیہ السلام کی ظاہر ولادت کا موقع ہے، اور ابھی جو کچھ آیات آ رہی ہیں، کل بھی مثلا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے لیے ایک، یعنی اپنے برادر دینی کے لیے، اپنے ایمانی بھائی کے لیے اس وقت کیا بہترین ہدیہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو دیں؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں کئی زاویے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا پیغام دے جی کہ جس پر لوگ عمل کریں، ان کو ثواب ملے اور ان کے کردار سدھریں، جی یا یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بے شک، مگر یہ کہ چونکہ امام کی بارگاہ میں ہیں اور ان سب کی جو ہے وہ مبارکبادی دینا چاہتے ہیں، تبریک عرض کرنا چاہتے ہیں مومنین کو، ایک دوسرے کو، تاکہ تبریک عرض کریں گے تو ان کے دل خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، تو اس کے ساتھ جو چیز کی مثلا کوئی مادی اگر لے کے جائیے تو اس کے لیے تو فاصلہ مانے ہو رہا ہے، جی تو سوائے اس کے کہ ہم روحانی چیزوں کی طرف توجہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے بھی کردار کو سنوارے بے شک، اور ان کے بھی کردار کو سنوارے، کہ ہم سب کو توفیق دے ان کی تمام زندگی کے گوشوں کی بھرپور طریقے سے معرفت پیدا کرائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ ہم جو ہے ان کے تمام زندگی کے گوشوں کی معرفت پیدا کریں اور اس پر عمل کریں۔ یہ بہترین جو ہے تحفہ ہماری طرف سے ان کے لیے ہوگا اور ان کی طرف سے ہمارے لیے ہوگا، اور اس میں معصومین علیہ السلام اگر کمک اور مدد کر دیں کہ ہمارے اندر یہ کیفیت و صلاحیت پیدا کر دیں کہ ہم ان کے کردار کو جذب کر لے جائیں، تو یہ ان کی نظر کرم اور نظر رحمت ہے، ان کی طرف سے یہ عیدی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ سے گزارش کریں گے اس موقع پر آپ ایک دعا فرمائیں ہمارے لیے، ناظرین کے لیے، اور اسی طرح تمام جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں، مریض ہیں، دوسرے وہ بار بار التماس سے دعا کہتے ہیں، آپ سے گزارش کریں گے کہ دعا فرمائیں سکیں۔ اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوصاً سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ تمام دنیا میں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، صاحبان حاجت کی حاجت روائی فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے حوائج کو پورا کر دے۔ بار الہ جن مریضوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ بہت سے ایسے ہیں
کہ جو لاولد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، جو بے گھر و در ہیں ان کو مقام و منزلت عطا فرما، بہرحال جو بے رزق ہیں ان کو رزق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس دنیا میں جو بے چینی ناامنی ہے اس کو نیست و نابود فرما اور امن قائم کر۔ بہرحال یہ بیماری جو وبا پھیلی اس کو نیست و نابود فرما۔ بہرحال دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بہرحال امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور جلد از جلد فرما اور ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ظاہر ہے زحمت کی اور بہت اہم مطالب اس مختصر سے وقت میں ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے یہاں پر بیان فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم بھی دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا اور ان لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے ملاحظہ فرمایا۔ خداوند عالم جو ہے اس شکریہ کا جو ہے وہ بہترین حل یہی پیش کر دے، ہم لوگوں کے جو ہے وہ کردار کو نکھار دے۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ ناصر التماس۔ ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، بہت اہم بیانات تھے ہمارے مہمان کے۔ بس خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کے ہم حقیقی شیعہ بن سکے جیسا امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ یعنی ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں لیکن ظاہر ہے یہ علم جو ہے، یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ علم ہے، اور علم اس وقت تک مفید نہیں ہوتا جب تک اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔